أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب میں درخواست گزار ہوں ایک اور ہمارے بہت ہی لائق و فائق محقق جناب مولانا نور حسن راشد صاحب کاندھلوی سے کہ وہ بھی اس فن پر اسی طریقے سے دریا کوزیں بند کرنے کا عمل دکھائیں. مولانا محمد سالم قاسمی کی علمی تحریری خدمات چند اشارات، یہ عنوان ہی اس انداز کا ہے کہ انشاءاللہ حضرت جو ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ اشارات میں کام چلا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، پہلے تو میں مولانا ڈاکٹر عاصم صاحب جیسے چلا رہے ہیں ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. دوسری بات عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے اہل علم ہیں، میں تو ایک بہت ہی ادنا درجے کا معمولی طالب علم ہوں، اس لیے میرا مقالہ بھی بہت چھوٹا سا اور حضرت مولانا کی زندگی کے ان گوشوں پر ہے جن پر عام طور پہ ہمارے بڑے اہل علم کی نظر نہیں ہے. قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالی علم کا ایک دریائے ناپید کنار تھے جس کی جولانیوں سے بے شمار علمی چشمے جاری ہوئے اور نہ جانے کب کب کی پیاسی کس قدر وسیع زمینیں اس سے سیراب ہوئیں. حضرت مولانا نانوتوی کی تحریروں میں گاگر سے ساگر نکالنے کے عمل کا ہمیشہ اظہار ہوا اور دین کے معاملات کی تفہیم کے ساتھ ساتھ تدبر، تفکر، تعقل اس کا نشان امتیاز تھے. اور مدرسہ دیوبند جس کا بعد میں نام دارالعلوم ہوا کہ اس وقت کے بافیض اساتذہ اور اہل علم و کمال نے اس دریا کے ساتھ اپنے علم کے چشموں کو ہم آہنگ کر لیا تو کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی. یہ فیضان علوم آگے بڑھتا، فکر و عمل کے آفاق روشن کرتا، خدمت اسلام کے نئے نئے راستے تلاش کرتا، ایک بحر بے پایاں اور ابر رحمت کی طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر برسا اور اس کے فیضان سے ہر جگہ نئے گلستہ آباد ہوئے. خدمت علم و دین کی نئی فصلیں تیار ہوئیں، نئے خوش رنگ برف غبار لائیں اور ان سے فضائیں پربہار ہوئیں. ان کی خوشبو پھوٹتی، دین زندہ ہوتا اور علم و عمل کی شمع روشن ہوتی چلی گئیں. جہاں بھی تیرگی کا بسیرا تھا روشنی کی کرنیں نظر آنے لگیں. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. جب حضرت مولانا کے متوسلین و متعلقین کے کمالات کی یہ بہار تھی تو ان کے گھر میں اس سے چراغاں کیوں نہ ہوتا. حضرت مولانا کے فرزند ارجمند جنہوں نے اپنے والد کے کمالات کو ان کے آثار سے اخذ کیا اور علمی دین کی گہرائیوں کو اور فقہ کو بطور خاص حضرت مولانا گنگوہی کی صحبت میں بیٹھ کر لیا، اسباق حدیث حضرت مولانا گنگوہی سے پڑھے اور فقہ و فتاویٰ کی مہارت بھی وہیں سے حاصل کی. حضرت مولانا حافظ احمد صاحب اگرچہ تفقہ میں مرتبہ عالی رکھتے تھے مگر مقدر یہ تھا کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ مدرسے دیوبند کی توسیع و ترقی کی نظر ہو اور انتظامی امور میں گزرے. حضرت مولانا حافظ احمد صاحب تقریباً 40 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے. اور میں ایک بات اب عرض کرنا چاہوں گا جو شاید اب تک نہ کہیں آئی اور نہ کسی کو اس کا علم ہے کہ حافظ احمد صاحب کو دارالعلوم کا محتمم نہ مولانا گنگوہی نے بنایا اور نہ شورا نے بنایا. دارالعلوم دیوبند میں جو لوگ دارالعلوم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1309 سے ایک اختلاف شروع ہوا تھا، یہاں تک کہ تقریباً 4 سال میں 3 محتمم بدلے گئے، برخاست کیے گئے. ایک محتمم تو ایسے کہ اسی وقت وہ دیوبند چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تا حیات واپس نہیں آئے.
یہاں تک اختلاف بڑھا کہ حضرت مولانا گنگوہی نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن بات قابو میں نہیں آئی، تو حضرت مولانا گنگوہی نے باقاعدہ خط لکھ دیا تھا کہ دارالعلوم کے مدرسے کو بند کر دیا جائے، اس میں تالا ڈال دیا جائے، حالات قابو سے باہر ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے کہا وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا صرف 2 آدمی۔ جتنے بھی گروپ تھے، 3 گروپ تھے اس وقت، تینوں نے یہ کہا کہ صرف 2 آدمی ہیں جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور جن پر ہمیں سب کو پورا اعتماد ہے۔ وہ کون تھے؟ ایک تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل جھنجھانوی جو مولانا الیاس صاحب کے والد تھے، اور دوسرے تھے نواب یوسف علی خان نواب دتاولی جو نواب چھتاری کے دادا تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان دونوں کی دیانت پر، ان کے علم پر، ان کے اخلاص پر اعتماد ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم سب ان کے فیصلوں کو قبول کریں گے۔ جب انہوں نے لکھ کر دیا تو حضرت گنگوہی نے ان کو دعوت دی۔ حافظ مولانا اسماعیل صاحب یہاں دیوبند آئے اور 8-10 دن یہاں رہے، اور یہاں رہ کر تمام فریقوں کے تمام ذمہ داروں سے ملے، سب سے باتیں کی، ان کی باتیں لکھی، تمام رجسٹر دیکھے اور دیکھ کر مفصل ایک رپورٹ تیار کی۔ اور پھر جو ان کے رفیق تھے نواب چھتاری، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے۔ حضرت گنگوہی نے بھی اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، جیسے چاہے کر لو، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے کیا کیا؟ مولانا نے کہا کہ مدرسے کا پورا اسٹاف برطرف، مدرسے کی شورا برطرف، جو میں کہتا ہوں وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہوگا۔ مولانا نے نئی شورا بنائی اور حافظ احمد صاحب کو دارالعلوم کا محتمم مقرر کیا۔ یہ سن 1313 کی دارالعلوم کی جو روداد ہے اس میں تفصیل موجود ہے، اور دارالعلوم کے محافظ خانے میں اس کی پوری فائل موجود ہے۔ تو دارالعلوم کا یہ موجودہ جتنا نظام ہے، شورا کا، تعلیم کا، ترتیب کا، یہ سب کا سب مولانا اسماعیل جھنجھانوی کا بنایا ہوا ہے جو مولانا الیاس صاحب کے والد تھے، اور انہوں نے ہی مولانا احمد صاحب کو بطور محتمم مقرر کیا تھا، جس سے بعد میں حضرت گنگوہی نے اتفاق کیا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ مولانا حافظ احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 2 صاحبزادے عطا کیے، مولانا محمد طاہر قاسمی اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب۔ دونوں ہی علم و قلم کے شہسوار، فکر و تعقل میں اپنے بزرگ دادا کے بڑی حد تک قائم مقام تھے، اگرچہ دونوں نے حضرت حضرت مولانا نے تقابل ادیان کے مباحث، الہیات، شریعت اسلامی کے احکام و رموز کی فلسفیانہ تعبیر اور نئے دور کے لیے ایک منٹ مولانا، چونکہ حضرت مولانا راشد صاحب کا یہ مقالہ بڑا اہم ہے اور ایسے تاریخی حقائق پر روشنی ڈالتا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے انکشاف کے درجے میں ہے، اس لیے میں مولانا عبید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے وقت میں 5 منٹ کا اور اضافہ فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ دونوں صاحبان نے حضرت مولانا قاسم صاحب کی طرح تقابل ادیان کے مباحث، الہیات اور شریعت اسلامی کے احکام و رموز کی فلسفیانہ تعبیر اور نئے دور کے لیے اسلامی تعلیمات کی عقلی تشریح اور مناظروں کو اپنا ہمہ وقت محور نہیں بنایا، مگر پھر بھی اپنے مقدس دادا کے علوم و نظریات کی خوب ترجمانی کی اور ان کو بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کرنے میں اپنے معاصرین سے لائق اور ممتاز رہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرزند عطا کیے جنہوں نے قاری صاحب کی جوئے علم سے پیاس بجھائی اور ان کے رنگ و آہنگ کو بڑی خوبصورتی اور دانائی کے ساتھ باقی رکھنے کی کوشش کی، جس میں بڑے اور اس وقت موضوع گفتگو شخص حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی ہیں۔ میں یہاں حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی کی چند علمی، تصنیفی، تحریری کمالات و خدمات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب
22 जमात उल उखरा 8 जनवरी 1926 को पैदा हुए और जैसा कि आप सब हज़रात को सामने है 26 रजब 1439 और अप्रैल 2018 में इंतकाल फरमाया। मौलाना ने जैसा कि उस वक्त पुराने इल्मी ख़ानदानों में मामूल था अपने अहले ख़ानदान और बुज़ुर्गों से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद में दाखिला हुआ और इल्मी तरक्की की मंजिलें चढ़ते आगे बढ़ते गए और मौलाना मोहम्मद सालिम साहब ने कारी तैयब साहब के दामन आतिफत में नशो नुमा पाई। हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी से इब्तदाई किताबें खुसूसन मीज़ान और मुशैब की बिस्मिल्लाह कराई। जब मुझे एक मरतबा ये मालूम हुआ तो मैंने भी हज़रत मौलाना से अर्ज़ किया कि आप भी हमें उस मीज़ान की इजाज़त दीजिए जो आपने हज़रत मौलाना थानवी से पढ़ी थी, तो उन्होंने हमें उसकी इजाज़त दी थी। दारुल उलूम देवबंद के बाकमाल बाफैज़ असातिज़ा किराम की खिदमत में ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से बुखारी शरीफ पढ़ी। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी से बैत हुए, रूहानी फैज़ पाया और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया से हमेशा क़ल्बी रिश्ता जुड़ा रहा और वो शेख की जानिब से इजाज़त हदीस से नवाजे गए। मौलाना में इन कमालात की आवेज़ी से तराविश उनके असातिज़ा और मुर्शिदीन के फैज़ान और इरफान का हिस्सा है। मौलाना जिस दौर और जिन असहाब के परवुर्दा और तरबियत याफ्ता थे उनकी सोहबतों में ऐसे ही गौहर तराशे जाते थे, उनकी महफिलों में ऐसे ही चमस्तां खिलते थे और ऐसी ही बहारें नज़र फरोज होती थीं। अब तो बस यही कहा जा सकता है कि कदा बिश्कस्त तो साकी नमान, इसलिए अब उम्मीद ही नहीं है कि ऐसे अफराद और ऐसी मुतनव्वि खिदमत अंजाम देने वाले उलमा वजूद में आएंगे। बहरहाल मौलाना ने जो कुछ पढ़ा था उसको पुख्ता करने और आगे बढ़ाने के लिए सरगर्म अमल हुए और 60 साल से ज़्यादा अरसे तक मजालिस दर्स आरास्ता की और उसमें फजल कमाल के मोती लुटाए। दर्स व तालीम, महासिन कमालात, रवादारी, ज़ुबान की एहतियात और मकारिम अखलाक में बहुत मुमताज़ थे। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तकरीबन 60 साल इल्म दीन की गुनागों और हश्र पहल खिदमात में गुजारे। तदरीस, तालीम, इल्म, इफ़ादा, तहरीर व तसनीफ़, तकरीर व खिताबत, नशर इशात और मुख्तलिफ़ इल्मी फ़िक्री कामों की मनसूबा बंदी की और उनको अमल में लाने का जद्दोजहद में हमेशा मसरूफ़ रहे और लोगों तक दीन पहुँचाने की बातें पहुँचाने के लिए तकरीर व खिताबत का इंतखाब किया। अगरचे बाद में तकरीर व खिताबत ही मौलाना की असल पहचान और इम्तियाज़ बन गई थी, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। हज़रत मौलाना आगाज़ कार में अव्वल दर्जे के मुदर्रिस, मेहनती उस्ताद और असबाक़ की और दर्स की ऐसी पाबंदी करने वाले थे कि बाद शायद हज़रत मौलाना के सबक में मैंने मौलाना के मुतअद्दिद शागिर्दों से सुना है कि पूरे साल में कभी ऐसा नहीं होता था कि मौलाना दर्सगाह में 1 मिनट के बाद पहुँचा, 1 मिनट के बाद, क्योंकि मुमकिन नहीं था, बारिश हो कुछ हो, लेकिन मौलाना हमेशा वक्त पर पहुँचते थे और वक्त पर सबक ख़त्म करते थे। और मौलाना के साल में छुट्टियाँ लेने का बिल्कुल मामूल नहीं था। आखिर में तो ये सिलसिला हो गया था, शुरू में बिल्कुल नहीं था। पूरे साल मौलाना की कोई छुट्टी नहीं होती थी। दर्स व तालीम के साथ और दीनी खिदमात में भी बड़ी इस्तिकामत और दानिशवरी से हिस्सा लेते रहे। बल्कि कहना ये चाहिए कि जो बातें, जो चीज़ें दारुल उलूम देवबंद के वाबस्तगान का इम्तियाज़ और पहचान थीं, इन सभी में अपनी लियाकत और ख़ानदानी निस्बत के नक्श जमाए और तहरीर व तसनीफ़ से इशाअत व तबात तक हर एक मैदान में कदम बढ़ाए और इस तरह बढ़ाए कि उन सब की इफ़ादियत और वज़ून को महसूस किया गया और उनके ज़रिए से फ़िक्र व ख़याल की दुनिया वसी हुई, इल्म व अमल में ताबंदगी आई और सोचने गौर फ़िक्र करने वाले दिमागों को अपने सवालात के जवाब मिले और ज़हनी आसूदगी नसीब हुई। हज़रत मौलाना ने
ان کاموں کو جس توجہ، اہتمام اور تسلسل سے کیا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور سبق حاصل کرنے کی چیز ہے۔ میں کوئی علمی بات نہیں، میں مولانا کی زندگی کے چند چھوٹے چھوٹے پہلو جو ایسے غیر معمولی ہیں کہ شاید اب ان پر اس طرح عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ مولانا کی اور خدمات کا تو دوسرے اہل علم و قلم احوال سنائیں گے، میں مولانا کی زندگی کے صرف 2-3 علمی پہلوؤں کی جانب کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ درس و افادہ، سلوک و معرفت، وعظ و خطابت کے علاوہ مولانا کی خدمات کے کئی پہلو ہیں۔ مولانا نے دارالعلوم کی قدیم علمی روایات اور میراث میں سے تحریر و تصنیف، تقریر و خطابت کے علاوہ اپنے عہد کے نوجوانوں اور باذوق افراد کی ذہنی آبیاری اور تربیت اور ان کی لڑکیوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا نظام بنایا، اس کے لیے کشادہ قلبی کے ساتھ رہنمائی کی اور ان کے لیے ایک ایسے راستے کی تعیین کی جس پر چل کر وہ بلا شبہ کامیاب ہو سکتی تھیں اور اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئیں۔ حضرت مولانا نے 3 بڑے کام کیے میری ناقص معلومات میں، بلکہ 4۔ میں ان کا چھوٹا چھوٹا تذکرہ کروں گا۔ مولانا کی سب سے بڑی یادگار ادارہ تاج المعارف ہے۔ حضرت مولانا نے سب سے پہلے سن 1375-1954 میں ایک بڑے تصنیفی اشاعتی ادارے کا قیام کا اعلان کیا، اس کا منصوبہ بنایا اور اس کو تاج المعارف کے نام سے موسوم کیا، اور اس کی تشکیل اور آغاز کے ساتھ ساتھ آئندہ 7 سال کے لیے اس کے پروگرام، اس کی کتابوں اور اس کی اشاعتوں کا بھی اعلان کر دیا تھا اور ان کا خاکہ شائع کر دیا تھا۔ یہ تاج المعارف ہر سال میں پوری پابندی سے ہر چوتھے مہینے ایک کتاب چھاپتا تھا۔ اکثر کتابیں اگرچہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی ہوتی تھیں، لیکن اور علماء کی کتابیں بھی اس میں چھپتی تھیں، اور اسی طرح پابندی سے یعنی ہر چوتھے مہینے ایک کتاب تقریباً 20 سال تک چھپتی رہی۔ اور ادارہ تاج المعارف، چونکہ وقت کم ہے، میں نے ان کی سب کی تفصیل بنائی ہے، فہرست بنائی ہے تفصیل سے۔ ادارہ تاج المعارف نے تقریباً 70 کتابیں شائع کیں، اور یہ کام مولانا اپنی اور مصروفیات کے ساتھ کرتے تھے۔ ادارہ تاج المعارف کی تمام کتابیں ایک خاص معیار کی ہیں، اور لیکن 2 کتابیں اس کی ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ آج کی محفل میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو مولانا کی کتاب ہے بہت خاص، اسلام میں فرقہ واریت کی حیثیت۔ ہم لوگ آج اس پر بہت گفتگو ہو رہی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ مولانا سالم صاحب نے جو سب سے پہلی کتاب شائع کی وہ یہی تھی۔ قاری طیب صاحب کی مشہور کتاب ہے اسلام میں فرقہ واریت کی حیثیت، اور یہ کتاب کم سے کم 10-12 مرتبہ چھپی ہے۔ ہمارے سب نئے فاضلین کو اور نوجوانوں کو اس سے خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور کتاب جو ادارہ تاج المعارف نے چھاپی تھی وہ بہت اہم کتاب ہے، اور آج کا ہر دن بلکہ دن کا ہر لمحہ ہر لمحہ اس کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی رواداری۔ یہ بہت اچھی بڑی علمی مستند تاریخ کی کتاب ہے۔ اس میں اس مصنف نے معتبر علمی تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کا، مسلمانوں کا، خاص طور سے ہندوؤں کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ تو یہ دونوں کتابیں بطور خاص توجہ کی مستحق ہیں، اور میں مولانا شکیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی رواداری ہے اس کو باقاعدہ سلیقے سے شائع کریں، اس کے ترجمے چھپوائیں، وہ آج کل کی ضرورت ہے۔ مولانا نے تاج المعارف کے علاوہ ایک ادارہ بڑا اور قائم کیا تھا، اس کا نام تھا مجلس معارف القرآن۔ مجلس معارف القرآن کا بہت بڑا منصوبہ تھا، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیلات سے گریز کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑا منصوبہ تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑی علمی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں 5 بڑے سربراہ تھے، 8-10 اچھے فاضل اس کے لیے رکھے گئے تھے، اور اس نے جو کام کیا
وہ غالباً اس طرح کا کام ہے کہ میرے علم میں کم سے کم ہندوستان میں نہیں ہوا۔ اس کے لیے سب سے پہلا ارادہ کیا تھا مولانا نے ایک قرآن کریم کا انسائکلوپیڈیا تیار کرنے کا۔ وہ انسائکلوپیڈیا 12 جلدوں میں ہوتا، 1000 صفحے کی 12 جلدیں، اور اس میں سے 3 جلدیں تیار ہو گئی تھیں۔ اس کے کچھ حصے خود مولانا نے اس کا تعارف کرایا ہے۔ یوں فرمایا کہ دائرۃ المعارف کا یہ خاکہ 21 ابواب، 100 سے زیادہ فصلوں اور 500 سے زیادہ ذیلی عنوانات پر پہنچ چکا۔ اس کی ڈیڑھ 3 جلدیں تیار ہو چکی تھی، اور ادارہ معارف القرآن نے بھی تقریباً 16 کتابیں چھاپی۔ میں نے ان سب کا یہاں تعارف کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا کا ایک ادارہ تھا جامعہ دینیات، جس کی آج بھی ضرورت ہے۔ یہ جامعہ دینیات پورے ملک میں بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم، ان کو مطالعہ، اس کا کورس فراہم کرتا، اس کے امتحانات ہوتے، اور پھر اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے ملک کی تمام اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، علی گڑھ میں، جامعہ ملیہ میں اور سب اداروں میں بچے براہ راست داخلہ لے کر یہاں تک کہ پی ایچ ڈی اور LLB تک کر سکتے تھے۔ یہ بات اب میرے خیال سے ہندوستان کے کسی ادارے کو حاصل نہیں۔ مولانا نے ایک اخبار بھی جاری کیا تھا، 15 روزہ میقات۔ یہ میقات بھی 7-8 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی خدمات ہیں۔ بس بات لمبی ہو گئی، آپ حضرات سے اس دراز گفتگو کے لیے معذرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا العبد الذي كسب